بسم اللہ الرحمن الرحیم الأجناس العالیة عشرة وليس في العالم شيء خارجا عن هذه الأجناس ويقال لهذه الأجناس العالیة المعقولات العشر أيضا. صبر. توجہ جی، یہ ایک مسئلہ ہے نیا، اسی کتاب میں ہی ہے، ذرا دھیان نال پڑھ لو. یہ فلسفی منطقیاں کڈیاں شیاں تے بس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا گل شروع کر دیں، پیچھے گل ایک رہے گی. کلی نو ہے نا، نو کون؟ نو. اور جزئی حقیقی انسان اور زید. انسان اور زید. انسان کیا ہے؟ نو. اور نیچے جزئی حقیقی کون ہے؟ زید. مثلا زید. اس کے درمیان میں بھی کلیاں ہوتی ہیں، اس کے درمیان میں بھی کلیاں ہوتی ہیں. رومی کلی کی جزئی. رومی کون؟ روم درمیان والے انسان. پاکستانی کلی کی جزئی. ہندی کلی. مدنی کلی. مکی کلی. حبشی کلی. پنجابی. کلی. ایویں قوماں دے نام جڑے نے، چودھری، کلی. نائی، کلی. موچی، کلی. مسلی، کلی. مراسی. کلی. یہ جڑیاں مولوی جی نو دے تے جزئی حقیقی دے وچ کلیاں نے، انہاں نوں کہندے نے صرف. کی آندے نے؟ صرف. صرف. بھی نو تھلے جڑیاں کلیاں بندیاں نے نا قیداں لا کے، انہوں کی آندے نے؟ صرف. کیونکہ قید نال لانی پیندی نا جی. پنجابی منسوب طرف پنجاب، پنجاب. سندھی منسوب طرف سندھ. سندھ کو، گجراتی منسوب طرف گجرات. سمجھ آتی بھی نہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ صرف. اے نو دے تھلے تے جزئی حقیقی تو اتے وچ بھی کلیاں ہوندی ہیں، لیکن ان کی آندے نے؟ صرف. صرف وہ ہوتی ہے جو نو کے نیچے جزئی حقیقی کے ساتھ قید لگا دیں تاکہ وہ کلی بن جائے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ صنف ہوتی ہے. سمجھے گل یاد رکھے جی. اگا چلو ہن سمجھو جی. کل تسی ایک پوڑی چڑھے ہو، چھت تے چلے سو گارا لان واسطے، تے پھر بارش ہی تھلے آ گئے سو دابڑا چکو چلو چھت تے. تو ایک چیز کی اگر جنسیں زیادہ ہوں، ایک ماہیت کی اگر جنسیں تو ان میں ترتیب ہوتی ہے. جو سب سے اوپر ہوگی وہ جنس عالی، جنس الاجناس. جو سب سے نیچے ہوگی وہ جو درمیان میں ہوں گی. تو چار ہی ہیں. حیوان، انسان کے لیے حیوان کیا ہے؟ جنس سافل، جوہر اور جنس الاجناس، جسم نامی اور جسم مطلق، جنس متوسط. اب مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں چونکہ جنسوں کی بات آئی ہے، تاندن جنساں پھر ساریاں پوریاں کر دیئے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ اجناس عالیہ 10 ہیں. او جنساں جنہ تو اتے جنس کوئی نہیں، او جنساں وہ 10 نے. او ہر ایک دا خاندان اپنا اپنا ہے، اپنے اپنے خاندان دے تھلوں جزئی حقیقی تو چل دی ہے، اتے جاندی ہے، اس تو اتے اور کوئی نہیں. تو اس طرح کتنی ہے وہ اجناس عالیہ؟ 10. اجناس کیا کیا بابا جی؟ اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اجناس عالیہ 10 ہیں. اجناس عالیہ یہ 10 ہیں. اجناس عالیہ یہ 10 ہیں. 10 ہیں کل جو جنس عالی ہے. کتنی؟ 10. اور عالم میں کوئی شے نہیں ہے جو ان 10 جنسوں سے خارج ہو. عالم میں کوئی شے نہیں جو ان 10 جنسوں سے خارج ہو. کوئی جو کچھ سمجھا ہے، جو کچھ ہے نہیں بھی اللہ کا سارا جہان ایسا سمجھ لیا، ہر شے وچ بڑھ گئی، سب پتہ لگ گیا. اے جڑا بھی فلسفیاں بھی جڑا پرانے بھی انہاں سمجھا بھی کہ یہ 10 جنسیں ہیں،
اور جہان میں کوئی چیز بے ان سے خارج نہیں ہے اور ایسا جو کوئی سمجھیا جی اے مطلب ہے جی اور سمجھی گل فصل اجناس عالیہ اجناس عالیہ اور موشیہ نے یہ منطق کے مسائل میں سے نہیں ہیں جو آگے آ رہے ہیں سارے یہ فلسفے کے مسئلوں میں سے ہیں لیکن بطور فائدہ اتنے نال جوڑ دیتا ہے تو کوئی گل نہیں اجناس عالیہ اجناس عالیہ اور جنس عالی ہوندی بس جن دے تھلے تے جنساں ہون تے اتے کوئی نہ بلا تھی وے 10 ہیں من کرو جناس عالیہ تمہاری پڑھی کہ نہ پڑھی ہیں اچھا چلو جن نے پڑھی ٹھوکی ہو جی ہن من کر فصل اجناس عالیہ 10 ہیں اور نہیں ہے عالم میں کوئی شے اور نہیں ہے کوئی شے خارج ان اجناس سے جی نہیں ہے عالم میں کوئی شے خارج ان اجناس سے اور نہیں ہے عالم میں کوئی شے خارج ان اجناس سے سمجھی جی گل بسم اللہ تو یہ جو ہے نا یہ جو اجناس عالیہ ہیں یہ جو اجناس عالیہ کل تم دسیا بھی جنس جیڑی ہوندی وہ فرداں تے محمول ہوندی ہے کی ہوندی فرداں تے محمول ہوں تے محمول تے مقول ایکو شے ہے تو ان 10 جنسوں کو نا اجناس عالیہ کو محمولات اشر مقولات اشر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محمولات جناس عالیہ کو مقولات محمول معقولات نہیں آخنا مقول کالا یقول سے مقول یار کے نہ سر کبا رہا مقولات اشر کہتے ہیں مقولات اشر محمولات اشر کہ یہ اپنے فردوں پر الانسان و حیوان حمل ہوا کہ کوئی ہوئے الانسان و جسم و نامن الانسان و جسم و مطلقن الانسان و جوہر ایک ہی ہے بڑیا خبر دا کہ ہوندہ مبتدا واسطے اور ثبوت ہو گیا سلب ہو گیا منطقی کیا دینے نو بے حمل ہویا جی کمال ہے کوئی نہیں پتا اس گل زید ان قائم ان میں قائم ان کا کیا ہے زید کے لیے قائم ان کا زید پر حمل ہے یہ منطقی دی بولی ہے وہ جو عام معنی پہ زید کھلوتا ہے منطقی معنی قیام کا ثبوت ہے زید کے ثبوت ہو یا سلب ہوئے محمول کو محمول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کا حمل ہوتا ہے کس پر پڑھے آنے جی موضوع پر کس پر تو حمل ہوا تو پھر حمل ہوا ہے نا بھی تو یہ جو 10 جنسیں ہیں یہ اپنے فردوں پر مولوی جی محمول ہوتی ہیں فرد نو بناؤ مبتدا اس جنس نو بناؤ محمول تے قضیہ ٹھیک ہے اس واسطے کہتے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں محمولات اشر مقولات اشر مقولات اشر اور محمولات اشر کی محمولات اشر اور مقولات اشر گل تو دماغ کے جا ہی نہیں رہی اور جنس ہمیشہ فرداں دے واسطے محمول بندی ہے الانسان و جنس الانسان و حیوان حیوان دا حمل ہے کہ کونی جی ہاں کمال ہے یار محمول کا عمل ہوتا ہے موضوع پر کہ کوئی نہیں ہوتا یہ جڑیاں 10 جنساں نے نا یہ اپنے فرداں ہوتے بولیاں جاندیاں نے یعنی فرد نو بنائی دا ہے موضوع تے اوندا کی بندا ہے محمول تے مقول کو شے بولی جاتی ہے محمول ہوتی ہے بے انسان حیوان ہے اے حیوان محمول بھی ہے تے منہ بولیا بھی گیا ہے اور کہا جاتا ہے اجناس عالیہ کو اجناس عالیہ کو مقولات العشر بھی اور کہا جاتا ہے ان اجناس عالیہ کو مقولات الاشر بھی اور کہا جاتا ہے ان اجناس عالیہ کو مقولات الاشر بھی جی احداها الجوہر اگے والباقی المقولات التسع للارض ان 10 میں سے ایک ہے جوہر کیا ان 10 میں سے ایک ہے جوہر باقی 9 ہیں عرض ان 10 میں سے جوہر اور باقی 9 ہے عرض ان 10 میں سے ایک ہے جوہر اور باقی 9 ہے عرض جوہر تو کل پڑھیا نے جن سالی ہے جی تے 9 ہور نے وہ عرض نے جی
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਮੰਤਕ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਜੌਹਰ ਹੈ ਤੇ 9 ਮਕੂਲੇ ਅਰਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ जोहर है तो 9 मकूले अरज। ਬੋਲਦੇ ਐਵੇਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨਸਾਂ ਆਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਹਮੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਨਸ ਆਲੀ ਜੌਹਰ ਹੈ ਤੇ 9 ਜਿਨਸ ਆਲੀ ਅਰਜ਼ अरज ने ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ? एक मकूला जोहर है तो 9 ਮਕੂਲੇ ਅਰਜ਼। ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਜੌਹਰ ਤੇ 9 ਮਕੂਲੇ ਅਰਜ਼। ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਜੌਹਰ ਤੇ 9 ਮਕੂਲੇ ਅਰਜ਼। ਆਹ ਟਿੱਲ ਆਖ ਵੇਣਿਆ ਭਲਾ ਤੂੰ ਪਕਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕਵਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ जोहर 9 मकूले अरज। 9 मकूले अर्ज। तो ये 10 जिनसे हैं। अगों ना आ रहे ने सारिਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਏ ਤੇ ਵਜ਼ਾਤ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀ। एक उन 10 का एक 10 का जौहर है, बाकी और बाकी 9 मकूले अर्ज के लिए है। 9 मकूले अरज के लिए। जी एक 10 का जौहर है और बाकी माकूल 9 माकूल। मकूल यार मकूल भला भी वे। अर्ज के लिए। हाँ 9 मकूले अर्ज के लिए। एक उन 10 का जौहर है और बाकी 9 9 मकूले मकूले अरज के लिए हैं हाँ। भी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜਨਾਸ ਆਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੌਹਰ ਹੈ ਤੇ 9 ਜਿਨਸਾਂ ਅਰਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ जिनसा अरज। ਇੱਕ जोहर है तो 9 ਹੁਣ ਪੜੋ ਬਈ ਜੌਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੌਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ والجوهر هو الموجود لا في موضوع أي محل بل قائم بنفسه كالأجسام। जौहर वो शय होती है जो मौजूद होती है लेकिन मौजू में नहीं होती। मौजूदा माना किया महल, महल में नहीं होती बल्कि खुद कायम होती है। जैसा कि सारे जिस्म जिन्हां विच तूल अरज़ उमके। जौहर वो मौजूद है, मौजूद में नहीं है लेकिन मौजू में नहीं है। मौजू का माना महल, महल में नहीं। महल की हुंदा दसदा, एक मिनट सब्र करो इस किताब तो जी। महल में नहीं बल्कि कायम बेनफ्स ही है, बल्कि कायम बेनफ्स ही है। जैसा कि सारे अजसाम ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਲ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ये जिस्म ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? जिस्म ने ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਟ ਦੇ 100 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸਮ। ਆਸਮਾਨ, ਤਾਰੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂਲ ਅਰਜ਼ ਉਮਰ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? जिस्म है। ਜਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਬੇਨਫਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ कायम बेनफ्स ही होंगे, ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ नहीं होंगे। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? जौहर वो मौजूद है लेकिन मौजू यानी महल जौहर वो मौजूद जो मौजू में नहीं यानी महल में नहीं बल्कि कायम बेनफ्स ही है, बल्कि कायम बेनफ्स ही है जी। जैसे सारे अजसाम। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ जी ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਨੀ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੌਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਜੌਹਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ, ਗਹਿਰਾਈ, ਰੰਗ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਹੁੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? जानी
जौहर जौहर वो मौजूद है ना मौजू में, मौजूद माना यानी ना महल में। फिर लिखे ये मौजू की तफसीर है कि एक को थोड़ा जब शफकत की थी जाके थले देखने लगे कि बीबी नूं तलाका हो जाती है यार, बल्कि कायम बेनफ्स ही है जैसे कि सारे जिस्म। जी। और जौहर वो मौजूद है ना के मौजू में यानी महल, ना के महल में, बल्कि कायम भी नफ्स ही है जैसे सारे जिस्म। और जौहर वो मौजूद वो मैंने जौहर जौहर मौजूद है। जौहर मौजूद। ਵੀ ਜੌਹਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ, ना होवे ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਬਖੁਦ कायम बेनफ्सी ਕਾਇਮ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? जौहर ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਜੌਹਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਜੌਹਰ। ਜੌਹਰ। ਜੀ। ना के मौजू में यानी ना के महल में, बल्कि कायम बेनफ्सी हो, नफ्स ही हो जैसा कि सारे जिस्म। ਸਾਰੇ ਅਜਸਾਮ। ਅੱਗੇ ਬਣ ਤਾਰੀਫ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ। हुवल मौजूद फी मौजूइन ए महल। अर्ज वो मौजूद है जो महल में होता है। अर्ज वो मौजूद है जो महल में होता है। अर्ज मौजूद होती है लेकिन मौजू में होती है यानी महल में होती है, वो बखरी नहीं होती। अर्ज मौजूद होती है लेकिन महल में होती है, और नहीं होती। बखरी नहीं, अलहदा नहीं हो सकती। जिसकी वो अर्ज है उसी के साथ कायम है, उससे अलहदा नहीं होती, उससे अलहदा नहीं होती। अलहदा नहीं हो सकती। और अर्ज और अरज मौजूद है मौजू में यानी महल में। यानी महल में। जी। और अर्ज मौजूद है मौजू में यानी महल में। और अरज मौजूद है मौजू में यानी महल में। किताब खोलो जल्दी करो। और आशे नंबर 2 सफ़ा नंबर 56 ते और लाफी मौजू इन और को खाने च पई ये भी सफ़े और ने। ਇਹ ਮੰਤਕੀਆਂ ਤੇ ਫਲਸਫੀਆਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ महल ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? महल। जान इस बात को कि महल 2 किस्म है। महल 2 किस्म है। मा वो के मोहताज होता है हाल की तरफ अपनी ज़ात के एतबार से, जैसा कि हयूला मोहताज है सूरत की तरफ जो सूरत कायम है उसके साथ। कहा जाता है इस महल को मादा। क्या? मादा। मादा। महल 2 किस्म है। एक महल वो होता है जो ज़ात के एतबार से हाल का मोहताज है, जो ज़ात के एतबार से हाल का मोहताज है। जैसे कि वह मादा मटीरियल ये है महल है लेकिन अपने किसी शक्ल में होने में सूरत का मोहताज है। किसी शक्ल में कि फलां शक्ल में ज़हर हूँ तो ये किसका मोहताज है? तो सूरत इसको लगेगी तो ये सामने आ जाएगा। तो सूरत अर्ज है, सूरत हाल है, उसने हुलूल किया है इसमें। और ये जो है ये मादा है, ये मादा। तो हयूला भी महल है, हयूला भी महल है। और सूरत ने इसमें हुलूल किया हुआ है। हयूला भी मादा है, सूरत ने इसमें ये महल है, सूरत हाल हाल हुलूल करने वाली। ये तो गल मुक गई। जेड़ा समझना जो दूसरा है वमा यस्तगनी। और दूसरी किस्म वो जो हाल से मुस्तगनी है, जो हाल से मुस्तगनी है। उसको किसी चाहे चीज़ के हुलूल की ज़रूरत नहीं। जैसा कि जिस्म है, जैसा कि जिस्म समझिए, जैसा कि जिस्म जिस्म है।
کیونکہ جسم نہیں محتاج اپنی ذات کے اعتبار سے ان آراز کی طرف جو قائم ہے اس کے ساتھ. سمجھیے، تو نام رکھا گیا ہے اس قسم کا موضوع، اس کا موضوع. پس مصنف کا قول اے محل یہ تعریف بالعام ہے، یہ عام ہے. ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، پچھلے صفحے تے دیکھو نا آخر تو کوئی گل ہے. اور صفحہ نمبر 8 تے یہ واجب تعالیٰ تو اس کے صفات یہ مقولات عشر میں داخل نہ کر دینا. اللہ تعالیٰ خالق ہے. یہ جڑا عالم ہے نا، عالم انہاں دی گل ہو کنہاں دی؟ عالم کہ وہ 10 جنسوں کے اندر ہے. وہ پھر فلسفیاں دے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے صفات، اللہ خالق ہے. تو یہ عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، اچھا جی، ایک منٹ، وہ مسئلہ سے دوسرا. اور دجا گوارے این پھر تو دسنا وا، اے سمجھو کہ بھی جوہر موجود ہوتا ہے لیکن محل میں یعنی قائم بنفس سے ہی ہوتا ہے، وہ خود ہوتا ہے، اس کو کسی کے احتیاجی نہیں. اللہ کا تو محتاج ہے سارا جہان. یعنی عام طور تے بھی اے بھئی تسی ایتھے ہڈی سٹی ہے نا، ہڈی ایتھے پئی ہے، ایتھے چوک کے پراں کرو پھر بھی ہے، اوتھے کرو پھر بھی ہے. برخلاف چیزاں دے نال جڑے رنگ روگن لمبائی چوڑائی یہ نال قائم ہے. جدے فضیل جانا ہے، فضیل دا بدن دا اے نقشہ بھی اودے ہی جانا کہ رہ جانا. اے ٹوپی ہے نا، این دے نال جڑا رنگ ہے دھاگیاں دا، این دے اندر جڑا رنگ ہے جو کچھ بھی تانوں جس تے نظر پے رہی ہے، اے جدھر ٹوپی جائے گی ہر شے ادھر جائے گی. اے ٹوپی خود موجود ہے، یہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیتی وہ گل تو وکھری، اے خود موجود ہے. لیکن اے رنگ جڑا ہے اے ٹوپی دا محتاج ہے. اے عرض ہے، اے جوہر دے نال جتنی چیزاں اون دے نال قائم ہیں جوہر کے ساتھ، وہ ساری آراز ہوتی ہیں، وہ ساری دل دے اج تھوڑا سمجھن دماغ تے اسی بھی غریب بھی کوشش کرتے سن تے کچھ گل سمجھی جی، تسی بھی تھوڑا تے بار بار تکرار دے باوجود تھوڑا سمجھ کچھ ہے نہیں آ رہی جی کہ اے جو کچھ نظر آ رہا جی کی ہے، اے جوہر نے، اے خود قائم نے. انہاں دے نال جڑا رنگ روگن چھوٹا وڈا اے جو کچھ جس تے نظر پیندی ہے او عرض ہے. او کی ہے؟ عرض. جڑا بندہ 5 فٹ لمبا ہے، او جڑا 5 فٹ جڑا وچ ایک لمبائی ہے جدے جانا ہے اونے وکری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جیڑی رنگ دے نال چٹیائی قائم ہے او اون دے نال ہے کہ کوئی نہیں. این دے نال کالا رنگ قائم ہے، دے نال ہی ایک بکھرا ہے، یہ جدھر جائے گا رنگ بھی نال جائے گا. تسی او تو کھرچ کے لاؤ گے نا، جیڑی شے لتھی ہو جوہر او عرض نہیں ہے. ٹکڑے کرو گے ہر ٹکڑا جوہر ہے. لو لگے چلو. والمقولات الارضیۃ ہی الکم. بس. اچھا جی، وہ 9 مقولے جو عرض کے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 9 مقولے جو عرض کے ہیں وہ کون سے ہیں؟ کم، کیف، اضافت، عین، اس کو اتنا لکھے جیدہ بھی کہتے ہیں، جیدہ لکھے
جی جم زر جے دال زبردار تا دو پشتون تو وقف کریں گے تو کی بنے گا؟ اور ملک فعل انفعال متا وضع یہ نام ہے جناس عالیہ کے جڑے 9 مقولے عرض دے نا وہ 10 جنس عالیہ بھی اجناس عالیہ 10 ہیں جوہر کم جوہر تو شروع کرو گے 10 پورے ہو جائیں گے وہ وکھرا ہو گیا تو 9 ہو گئے کیڑے کیڑے نے کم اضافت عین ملک فعل انفعال اور متا پھر آخر کم کیف اضافت عین اور ملک فعل انفعال کا وضع یہ ہیں 9 مقولے عرض کے کیا ہیں یہ 9 مقولے عرض یہ نہ تو آ گئے اگوں نہ کہ جی ایک شعر فارسی اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں انہیں جو کچھ موشی بیان کیتے ہیں ان کو تھوڑی شفقت فرماؤ تاکہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے تو جی اور مقولات عرضیہ وہ کم الا آخر ہی ہیں بھی یہ سارے ہیں جی سمجھے نا بھی کم اور کیف اور اضافت آخر دیکھنا ہیں من کرنے کے بارے سارا توڑ تک مقولات عرضی پھر مقول یار میم زبر ما کف پیشوا کو اور مقولات عرضیہ تو چسکا سی پہ میں انہوں کو جا کے پڑھنا ہے جنہیں کاری بڑے صحیح ہوندے نے چنگا کاری بن کے آئے تو کم اور کیف اور اضافت اور عین اور ملک اور فعل اور انفعال اور متا اور وضع ہیں چل میں منع کر مقولات عرضیہ وہ کم اور کیف اور اضافت اور عین اور ملک اور فعل اور انفعال اور متا اور وضع ہیں اے جو مقولات عرضیہ کنے کیڑے مولوی عبداللہ صبر یار ان سارا نام عبداللہ بن گیا ہوں کم کیف اضافت عین ملک فعل انفعال متا اور وضع کیڑے نے مولوی ابراہیم کم کیف اضافت عین ملک فعل انفعال متا اور وضع ہوں انہوں نے مطلق جو کچھ موشی لکھا وضاحت سنو پہلا کون ہے کم ادھر دیکھو جوہر تو ہوگا نا قائم بے نفسی جو کچھ ہیں سارے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم جان اس بات کو ہن ہر ایک دن تعریف کرنی ہے اے ارزاں نے تعریف اے غیر نال قائم نے خود قائم نہیں اے غیر نال قائم خود قائم او وچ غیراں دا ذکر ہونے تے تاں انہاں دی سمجھ ہونی کلی تے ہوندی کچھ ہے نہیں کم عرض ہے وہ عرض جو قسمت کو اور جز ہونے کو لے ذات ہی قبول کرتی ہے لیکن کلی نہیں اپنے مال کے اعتبار سے کس اعتبار سے جس لئے مال دے ٹکڑے کرو تے بھی نال ہو جائے گی سمجھ آئیے اور لکڑ جڑی 20 فٹ لمبی ہے ان دے وچ 20 فٹ جڑی لمبائی ہے جس لئے فٹ کٹو گے تے نال وہ لمبائی بھی فٹ کٹی دی گئی کلی نہیں ہو کٹی سکتے کہ لکڑ 20 فٹ رہے تو اسی لمبائی بکھری کر کے 20 فٹ کٹ دو کر سکتے ہاں جی کیا کہ جی کم وہ عرض ہے جو قسمت کو اور قسمت میں نہیں تقسیم ہونے کو اور جز تجزو عطف تفسیری ہے قسمت اور تجزی کو قسمت اور تجزی کو لذات ہی قبول کرے پھر آخر عرض کم وہ عرض ہے جو قسمت کو اے عرض ہوگی کلی تے کم ہو گئے سارے تے فرض جی فرد جی کم وہ عرض ہے جو قسمت کو اور تجزی کو لذات ہی قبول کرے پھر آخر کم وہ عرض ہے جو قسمت کو اور تجزی کو لذات ہی قبول کرے ہون سنو اے جڑے کم ہے نا جی اب جو اس کے اجزاء ہیں یعنی محل کے اجزاء پس اگر کم کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہو کم کے اسی آکھ سکیے آپ پہلا ایتھے مک گئی ہے دوجی ایتھوں شروع ہو رہی ہے یہ آکھ سکیے کہ پہلی جز مک گئی ہے دوجی انہوں نے حد مشترک اگر کم کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہو تو یہ کم متصل ہے یہ کیا کہ اگر اجزاء کے درمیان حد مشترک ہو تو یہ کم متصل ہے یہ کم متصل ہے کم دی 2 قسم ہونے لگی ہیں نہیں
اندی مثال جیسے مقدار جیسے کی مقدار اگوں پہ ہو. اور اگر کم کے اجزاء کے درمیان حد مشترک نہ ہو تو یہ کم منفصل ہے. اگر کام کام کے اجزاء کے درمیان حد مشترک نہ ہو تو یہ کام منفصل ہے. اور بھی کوئی بندہ آ کے جلدی نہ لے دو میں چیزیں. کام کے اجزاء کے درمیان حد مشترک نہ ہو تو یہ کام پہلا اگر کام کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہے تو یہ مشترک ہو مشترک ہو تو یہ کام متصل ہے. جیسے مقدار. اور اگر کام کے اجزاء کے درمیان حد مشترک نہ ہو تو یہ کام منفصل ہے. جیسے مقدار دا مطلب ہے لمبا ہونا. کی ہونا؟ وہ کنوار ہے. پھر دو قسم ہے. تو یہ عد نہ ہو تو یہ کون سا کام ہے؟ جیسے عدد. جیسے یہ عدد جو ہے مولوی جی یہ کم ہے. یہ کنہ. اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کے درمیان حد مشترک کوئی نہیں. توجہ کرے دے کہ ہم کہیں کہ پہلا عدد ایتھے مک گیا تے دوجا ایتھوں شروع ہون لگ گیا. ہر عدد پورا وکھرا ہے. یہ نہیں بھی دو جتھے مکدا ہے تے اوتھے مکن دی بھی حد ہے تے تین دے شروع ہونے دی بھی کوئی حد ہے. دو جویں پورا وکھرا ہے تین بھی ایویں چار بھی ایویں پورا وکھرا پانچ بھی ایویں پورا وکھرا. نہیں سمجھ آندی. ہر ایک عدد پورا وکھرا ہے. یہ نہیں آکھ سکدی بھی ایتھے تین مک گیا ہے تے ہن اگے ایتھوں چار دی ابتدا ہون لگی ہے. انج نہیں کہہ سکتے. عدد خود عدد جب محدود کو یہ عارض ہوتا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ ایتھے 3 فٹ مک گئے ہن چوتھا شروع ہون لگا ہے. یہ اور شے ہے. عدد خود مولوی جی گنتی یہ کیا ہے؟ یہ کم ہے. یہ کیا ہے؟ کم ہے. کم. یہ عرض ہے. وہ عدد خود کے قائم ہے خارج وچ. جیڑی خارج چار بخائے کو کی ہون گے چار وہ جوہر ہون گے انہاں نال قائم ہے. کون؟ عدد. اب تسی جڑے بیٹھے ہو سارے اینے ہو یہ تواڈے نال قائم ہے. آ پلر چار پلر نے یہ چار پلر نال قائم ہے. جوہر عدد خود قائم نہیں ہوندا. عرض خود قائم نہیں ہوندی. او بلا ہوے. تو عدد کیا ہے؟ کم متصل کہ ہے نا کم منفصل. عدد کم منفصل ہے. عدد کیا ہے؟ کم منفصل. عدد کیا ہے؟ منفصل ہے. اب دوسری صورت جو کم متصل کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہو. اب یہ دو قسم ہے. اب یہ کون؟ کام کے کیڑا کم؟ جو اجزاء کے درمیان حد مشترک ہو. وہ کیڑا ہوندا ہے؟ کام متصل. کم متصل دو قسم ہے. کم متصل دو قسم ہے. غیر قار اور قار. قرار پکڑنے والا اور قرار نہ پکڑنے والا. قرار پکڑنے والا اور قرار نہ پکڑنے والا. سمجھی جی. کم متصل جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. کیڑی؟ غیر قرار کہ اس کے اجزاء قرار نہیں پکڑتے. قار اس کے اجزاء قرار پکڑتے ہیں. غیر قار کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ناجائز ہو اس کے اجزاء کا اجتماع. اجزاء جو فرض کیے گئے وجود میں ان کا اجتماع نہ ہو سکے. وجود میں ان کا اجتماع نہ ہو سکے. کٹھے نہ ہو سکن. جیسا کہ زمان. جیسا کہ زمان. یہ زمان کم متصل ہے. زمان کم متصل ہے. کیونکہ اس پر تعریف سچی آتی ہے. جو زمانہ ہے نا زمانہ اسی کہہ سکتے ہیں بھی ایتھے جڑا ہے نا اے زمانہ اینا ختم ہو گیا تو ہن اگلا زمانہ شروع ہون لگے کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے جو اجزاء ہیں اس کے یہ خارج میں جمع نہیں ہو سکتے. جیڑی جز آئیے وہ ہن ہے چٹ تو بعد ماضی ہے اگلی آ گئی. زمانے کے اجزاء جمع نہیں ہو سکتے. کہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے. یہ کی مسلسل جا رہے ہیں. لیکن ہے کون سا؟ یہ کم متصل. کم کیونکہ اس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہے. کہہ سکتے ہیں بھائی تھے اے اینا وقت مک گیا ہے تو ہن ایتھوں اگلا وقت شروع ہون لگا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ کم متصل. کون؟
غیر کار وہ ہے کہ جس کے اجزاء کا اجتماع وجود میں جائز نہ ہو. جیسا کہ کون ہے؟ زمانہ. تو زمانہ کے اجزاء جمع نہیں ہوتے. اجزاء کم، زمانہ کم ہے اور کم متصل ہے، اور کم متصل بھی غیر کار ہے. زمانہ کیا شے ہے؟ کم متصل غیر کار. زمانہ کیا ہے؟ کم متصل غیر کار. زمانہ کیا ہے؟ کم متصل غیر کار. کم متصل اس لیے کہ اس کے اجزاء کے درمیان ہم حد مشترک نکال سکتے ہیں، اور غیر کار اس لیے ہے کہ اس کے اجزاء جمع نہیں ہوتے. کہ ہوتے ہیں جمع؟ گزریا وقت ہاتھ نہیں ہونا، جڑا اگوں ہونا ہے جو آیا کوئی نہیں، جڑا ہونے اللہ دے نال گزردا جا رہا ہے جی. اور توجہ کرو، یا دوسری قسم میں کیا؟ قار کی. قار کا وہی معنی پیچھے کہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ قرار پکڑتے ہیں، اس کے قرار پکڑتے ہیں. مثلا کتاب ہے نا، اے کتاب 1 فٹ ہے تے تسی ان دے اجزاء 1 انچ بناندے جاؤ تے سارے جمع نے کہ نہیں تے جمع ہیں جمع کہ جڑی انچ بندی جائے گی وہ فنا ہوتی جائے گی، موجود ہے، جمع نہیں تھے. تو قار یعنی کم متصل کی دوسری قسم ہے کم متصل قار. تو وہ ہے کہ جو وہ قار وہو المقدار، وہو المقدار. ہن سنیں جی، یہ جو کم متصل قار ہے جس کے اجزاء خارج میں جمع ہو سکتے ہیں، یہ جو اجزاء ہے یہ 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا 2 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا 1 جہت میں تقسیم ہوتا ہے. یہ 3 جہتوں میں تقسیم، آخر اس کے اجزاء ہے نا، تقسیم ہو سکتا ہے 3 جہتوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، یا 2 جہتوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، یا 1 جہت. اگر 3 جہتوں میں تقسیم ہو، 3 جہتوں سے مراد ہے طول، عرض، عمق کی. طول، عرض، عمق 3 جہتوں میں تقسیم ہو تو اس کم متصل کار کو جسم تعلیمی کہتے ہیں. خود یہ نہیں ہے تو عرض ہے جن نال قائم ہے ان دا نام جسم تعلیمی ہے. کی جسم تعلیمی، جسم تعلیمی جس میں طول، عرض، عمق کو سارے جڑے بیٹھو تسی کی ہو؟ جسم تعلیمی، طول، عرض، عمق. اور اگر 2 جہتوں میں تقسیم ہو، صرف طولن اور عرضن تقسیم ہو، عمقن تقسیم، اس کو سطح کہتے ہیں. اس کو سطح جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ طولن تے عرضن تقسیم ہو سکتی ہے، عمقن نہیں تقسیم ہوگا. سطح وہ ہوتی ہے جہاں عمق گہرائی ختم ہوتی ہے، جب اس کی گہرائی ہے ہی نہیں تو عمقن کیسے تقسیم ہوگی. اور اگر 1 جہت میں تقسیم ہو صرف طولن، اس کو خط کہتے ہیں. اس کو خط کہتے ہیں. سنی گل کہ نہیں؟ اے شاباش، نہیں سمجھ آئی؟ اس کو زمانہ نہ عدد، زمانہ، جسم تعلیمی، سطح، خط، یہ ساری کم کی قسمیں ہیں. کس کی؟ کم. پہلے 2 قسم ہے، متصل اور منفصل. کم متصل وہ ہے کہ جس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک نکل سکے، منفصل جس کے اجزاء کے درمیان حد نہ نکل سکے. تو منفصل جو ہے وہ عدد ہے، اور متصل پھر 2 قسم ہے، قار اور غیر قار. قار کہ اس کے اجزاء قرار پکڑتے ہیں، غیر کار قرار نہیں پکڑتے. تو غیر کار زمانہ ہے اور قار باقی یہ مقداریں. اب اس میں تین چیزیں نکل سکتی ہیں کہ اس طولن بھی تقسیم ہو سکتی ہے، وہ شے ارزن بھی ہو سکتی ہے، عمقن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جسم تعلیمی ہے. تو جسم تعلیمی وہ ہوتا ہے جو 3 جہتوں میں تقسیم ہو سکے. اگر طولن ارزن تقسیم ہو سکے اور عمقن تقسیم نہ ہو سکے تو یہ سطح ہے. اور اگر صرف طولن تقسیم ہو سکے، نہ ارزن تے نہ عمقن، یہ خط ہے. اور نقطہ جو ہوتا ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا. نقطہ بالکل تقسیم کو قبول نہیں کرتا. نقطہ جڑا سیاہ پائے ہے نہیں ہوندا جتے 2 خط جڑتے ہیں، ہوندا ہی کوئی نہیں، صرف ایک تصور ہے جی.
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰਾ ਦੇ ਲਵੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਆਸ਼ੇ ਨੰਬਰ 3 ਜੀ। ਇਹ ਕੋਨੇ ਦਿਸਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਬੋਲੋ ਚਾ ਇਹ ਸਵਾ ਨੰਬਰ 56 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਸਕੇ जी کہ محض ذکر کیا گیا کم کو جوہر کے بعد اس لیے کہ یہ عام ہے وجوداً کیف سے جو آگے آ رہا اور اصح ہے وجوداً مضاف سے جان اس بات کو کہ کم وہ عرض ہوتی ہے جو قبول کرتی ہے قسمت اور تجزی کو لذات ہی برابر ہے کہ وہ قسمت وہمیہ ہو اور یا انفقاقیہ ہو بھی وہم میں تقسیم کریں یا واقعتاً خارج میں تقسیم کر سکتے ہیں، یہ عام ہے۔ پھر بے شک اگر اس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہے کہ ہو مبدا ایک جز کے لیے اور نہایت دوسری جز کے لیے تو پس وہ کم متصل ہے جیسے مقدار، وگرنہ وہ کم منفصل ہے جیسے عدد۔ پھر کم متصل یا قار ہے وہ ہے کہ نا بے ناجائز ہو اجتماع اس کے اجزاء مفروضہ کا وجود میں، ایک کار نہیں ہے غیر کار، کتابتی غلطی سمجھا گی جی کہ وہ جمع نہیں ہو سکتے، اور وہ زمانہ ہے کہ لکھے واما یہ غیر غلط لکھے کار ہے، اور دوسری ہے قار وہ مقدار ہے، پس اگر وہ 3 جہتوں میں تقسیم ہو تو اس کا نام اگو نظر نہیں کار دے پترا کار نہیں بس ہجے ہن پڑھا ہے 20 باری پھر بھولے پہ، یا 2 جہتوں میں تقسیم ہو تو اس کا نام، 1 جہت میں تقسیم ہو تو اس کا نام، اور کم منفصل کون ہے؟ عدد ہے۔ کل اگلے پڑھنے جی سارے اللہ خیر کرے جی میں کر کے سمجھا دے جی کچھ نہ کچھ پھیرا دے لو فائدہ ہی دے جی، نہ دو تو تہاڈی مرضی جی۔